کأنہم بنیان مرصوص ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی یحب محبت کرتا ہے الذین ان لوگوں سے یقاتلون جو لڑتے ہیں فی سبیلہ اس کی راہ میں صفا صف باندھ کر کأنہم گویا کہ وہ بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے کأنہم گویا کہ وہ بنیان عمارت ہے مرصوص سیسا پلائی ہوئی بنیان کا معنی ہوتا ہے بنائی ہوئی عمارت اور مرصوص رصاص سے ہے اور رصاص کا معنی ہوتا ہے سیسا یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خوب جوڑ دینا چپکا دینا چمٹا دینا بنیان مرصوص کا معنی بنتا ہے ایسی عمارت جس کی اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ سیسے کی طرح ملے ہوئے ہوں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب الذین محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے یقاتلون فی سبیلہ جو جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں صفا صف باندھ کر کأنہم گویا کہ وہ بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات ذکر فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں منظم اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے اور ان کو پسند فرماتا ہے اور یہ بات پچھلے اسباق میں گزر چکی ہے کہ اللہ کی محبت دنیا کی تمام دولتوں اور نعمتوں سے بڑھ کر سب سے عظیم نعمت ہے اور یہ بات بھی میں نے ایک تفسیر کے درس میں بتائی تھی کہ اللہ کی محبت بنیادی طور پر 4 اسباب سے حاصل ہوتی ہے نمبر 1 کچھ اوصاف سے اللہ محبت کرتا ہے جیسا کہ پچھلے سبق میں نے بتایا تھا انصاف کرنے والوں سے تقوی اختیار کرنے والوں سے توبہ کرنے والوں سے فقیری اختیار کرنے والوں سے اسی طرح دیگر صفات جمیلہ اور اوصاف حمیدہ سے متصف ہونے والے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے دوسرے نمبر پر کچھ اشخاص ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے بندے کو چاہیے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں کاپی کرنے کی کوشش کریں جیسے صحابہ کرام ہیں ابو ہریرہ اللہ کے محبوب تھے رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے ابو ہریرہ جیسی سیرت کو اپنائیں حسن و حسین اللہ کے محبوب ہیں حسن و حسین کی سیرت کو کاپی کرنے کی کوشش کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے انصار اللہ کے محبوب ہیں انصار صحابہ کرام کے عادات و اطوار و اخلاق و افکار و نظریات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا معاذ بن جبل اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں معاذ بن جبل کی سیرت کو پڑھیں اور ان جیسا بننے کی کوشش کریں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تیسرا مرکزی ذریعہ ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا کچھ خاص اوقات ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں اور حدیث آپ نے بارہا سنی سب سے زیادہ نیک اعمال جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں وہ عشرہ ذی الحج میں ہوتے ہیں ابھی ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے ذو الحج آنے والا ہے اس کا پہلا عشرہ اللہ کو محبوب ہے یہ لمحات رمضان المبارک کا آخری عشرہ محرم کا پہلا عشرہ یہ جو خاص وقت ہوتا ہے اسی طرح جمعۃ المبارک والے دن خاص گھڑی بدھ والے دن دعا کی قبولیت کی خاص گھڑی یہ پیریڈ اللہ کو محبوب ہیں اور یہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بندہ اس کو بروئے کار لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے چوتھے نمبر پر جو مرکزی سبب ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا وہ کچھ جگہیں ہیں جو اللہ کی محبوب ہیں جو ان جگہوں سے دل لگا لے ان جگہوں کے ساتھ پیار کرے اور ان جگہوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے
تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جو جگہ ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں. آپ بہنیں اس اعتبار سے بھی قابل تحسین ہیں کہ آپ ٹائم نکال کر تفسیر کا سبق پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اس اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے اہل ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، اور یہ جو ٹکڑا ہے اللہ کا محبوب ترین ٹکڑا ہے. دنیا اور کائنات کے ٹکڑوں میں سے، زمین کے حصوں میں سے سب سے محبوب ترین ٹکڑا اللہ کے گھر ہیں، اور سب سے مبغوض ترین ٹکڑے بازار ہیں. ابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اور اس اعتبار سے بھی اللہ کی محبت آپ حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں کہ آپس میں محبت ہے، دوستانہ ماحول ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے اوپر ایمان اور اللہ کا دین ہے. ایک دوسرے کی آپ دعوت کرتے ہیں تو مقصد صرف یہ بنایا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے. یہ بھی محبت الہی کا ذریعہ ہے. ایک دوسرے کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، مقصد صرف یہی ہو کہ یہ اللہ کی محبت کے لیے جا رہی ہوں، پھر بھی محبت الہی حاصل ہو جاتی ہے. سنن بہقی اور طبرانی کبیر کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے 4 بندوں کے لیے تو میری محبت واجب ہو چکی ہے. وجبت محبتی للمتجالسین فیہ. ایسے بندے جو مجلس لگاتے ہیں میری خاطر، پروگرام کرتے ہیں، کلاس کا انعقاد کرتے ہیں میری خاطر، ان کے لیے میری محبت واجب ہے. دوسرے نمبر پر وجبت محبتی للمتزاورین فیہ. جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میری خاطر، ایسے زیارت کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہوتی ہے. گھر سے نکلیں، جہاں تفسیر قرآن پڑھنے کی نیت ہو وہاں یہ نیت ہو کہ اپنی بہنوں سے، اپنی اسلامی اخوات سے ملوں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنی محبت نصیب فرما دے گا. تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتبادلین فیہ. جو میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، یہ پارٹی کے پروگرام، اس میں صرف مقصد یہ ہو کہ آج میں دعوت کا انعقاد کر رہی ہوں تو صرف اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، یہ بھی اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے. چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ. جو میری خاطر آپس میں محبت کرتی ہیں ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو. تو یہ مرکزی ذرائع 4 ہیں. اوقات کو بروئے کار لائیں، جگہوں کو بروئے کار لائیں، اور اسی طرح ان اشخاص کو اپنی زندگی میں کاپی کرنے کی کوشش کریں جن کے محبوب الہی ہونے کے سرٹیفکیٹ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عطا فرما گئے. اور چوتھے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے اوصاف کے ساتھ متصف ہونے کی کوشش کریں جو محبت الہی کا ذریعہ ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کے بارے میں سب سے پہلا لفظ جو بولا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یعنی فی سبیلہ ہی کے الفاظ استعمال کرنا ہے. گویا کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ قتال کرنے میں مسلمانوں کے ذاتی اغراض و مقاصد نہ ہونے چاہیے، بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ ہی مقصد ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کے پاس بندہ آیا تھا، عرض کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اپنی بہادری کے اظہار کے لیے لڑتا ہے، ایک اپنے خاندان کی عصبیت کے لیے لڑتا ہے، ایک بندہ اپنی جماعت کی عصبیت کے لیے لڑتا ہے. ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو صرف جہاد کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ کا دین ہی سربلند ہو جائے، اعلاء کلمت اللہ کا جھنڈا اونچا ہو جائے، وہ بندہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے. باقی ساروں کا جہاد فضول ہے. اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں، صف بستر ہو کر لڑتے ہیں. سب بستہ ہونے کی کتنی اہمیت ہے. ابن خلدون نے لکھا ہے رستم
جو بہت بڑا اپنے آپ کو دلیر اور بادشاہ سمجھتا تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کان رستم اذا راى المسلمین یجتمعون الى الصلاة قال اکل کبدی عمری علم الکلام والاداب۔ مسلمانوں کو نماز کے لیے صف آرا ہوتے ہوئے دیکھا تو چلا کر رستم کہنے لگا ہے افسوس، عمر نے میرا کلیجہ چبا لیا ہے، کیونکہ وہ وحشی درندوں کو منظم ہونے کے آداب سکھا رہا ہے۔ شاید آپ کو بات سمجھ نہ آئی ہو، مانا یہ کہ ان کی صف بستہ ہونے کو دیکھ کر رستم جیسا بہادر بندہ بھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ان کی صف کی جو کیفیت ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ غالب آنے والے ہیں اور ہم مغلوب ہونے والے ہیں۔ اور یاد رہے، اگر مجاہدین میں جہاد کے بارے میں فکری انتشار یا لڑنے میں عملی اختلاف ہو تو وہ جان توڑ کر جہاد نہیں کر سکتے۔ مجاہد میں جس قدر فکری طور پہ یکسوئی ہوگی اور عملی طور پر مجاہدین جس قدر یکجا ہوں گے، کامیابی مجاہدین کا مقدر بنے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تیسری خوبی یہاں پر یہ ذکر کی ہے کہ آپس میں فکری طور پر یکسو ہو جاؤ اور عملی طور پر یکجا ہو جاؤ، کأنہم بنیان مرصوص۔ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اللہ کی محبت مجاہدین کو کب حاصل ہوگی؟ اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، دین کی سربلندی ہو، اعراء کلمت اللہ ہو۔ نمبر 2، سب بستہ ایسے ہوں کہ ان کا یکجاں ہونا واضح طور پر دشمن کو تھر تھر کانپنے پر مجبور کر دے۔ نمبر 3، فکری طور پر اتفاق و اتحاد ایسے ہو گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی کے ساتھ ساتھ بھی انہیں اپنی محبت نصیب فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے یقاتلون، جو لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فی سبیلی، اس کی راستے میں، صفاً، صف بستہ ہو کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو، قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لم تؤذوننی، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ لم تؤذوننی، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ وقد تعلمون، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ انی، کہ بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف۔ فلما زاغوا، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پچھلی آیات میں اللہ کے راستے میں جہاد کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور جو جہاد سے گریز کرتے ہیں ان کو اللہ نے لم تقولون ما لا تفعلون کہہ کر ملامت کی ہے۔ اب آیت نمبر 5 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے۔ ان میں آپس میں تعلق کیا ہے کہ پیچھے جہاد کی فضیلت، جہاد سے روگردانی اختیار کرنے والے اور منہ موڑنے والوں کی ملامت، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی جب اللہ نے ان پر جہاد فرض کیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا رسول جان کر ان کی بات مانتے، موسیٰ نبی کی تکریم کرتے، موسیٰ نبی کے ساتھ مل کر دشمنان سے جہاد کرتے،
مگر انہوں نے احکام کی تعمیل میں اور جہاد کے لیے نکلنے کے معاملے میں حضرت موسیٰ پیغمبر کو تکلیف پہنچائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی اور کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ تو بھی چلا جا اور اپنے رب کو بھی لے جا، تم جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ پیغمبر کا یہاں پر ذکر کر کے بتایا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم نے موسیٰ پیغمبر کے ساتھیوں کی طرح موسیٰ کے سمجھانے کے باوجود جو انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد سے انکار کیا تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اللہ نے ان پر سزا نازل کی تھی کہ جہاد سے انکار کے نتیجے میں اس قوم کو 40 سال تک صحرا میں رہنا پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نبی نے اپنی قوم سے بہت سی تکلیفیں اٹھائیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ پیغمبر اور حضرت ہارون پیغمبر صحرائے سینا میں فوت ہو گئے تھے. شاید آپ یہ بات پہلے مرتبہ سن رہے ہو. ان قوم کی کرتوتوں کی وجہ سے صحرائے سینا کے اندر 40 سال تک زندگی گزارتے رہے. پھر آخر سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام صحرائے سینا میں فوت ہو گئے تھے. اللہ نے فرمایا مسلمانوں ایسی حالت سے بچنے کے لیے تم نبی کی ہر بات مانو اور ٹیڑھ پن اختیار نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کو پھر پھیر دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں ان کا ایک حصہ سورہ احزاب آیت نمبر 69 میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اے مومنو ایسے نہ ہو جاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم نے اذیت دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی لگائے ہوئے بہتان اور کہی ہوئی باتوں سے موسیٰ علیہ السلام کی برات فرمائی. موسیٰ پیغمبر اللہ کے مقرب اور بڑے باعزت تھے. اس کی ایک تکلیف کا حصہ یہاں پر ذکر کیا ہے. تکلیفیں موسیٰ پیغمبر کو جو دی گئی ان میں سے ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ پیغمبر شرم و حیا والے تھے، برہنہ ہو کر نہیں نہاتے تھے. بنی اسرائیل کے لوگ برہنہ ہو کر نہاتے تھے اور پھر موسیٰ پیغمبر کو تکلیف دیتے کہ آپ کو کوئی فزیکلی مسئلہ ہے، کوئی آپ کی طبیعت کا یا قوت مردمی کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی برات کا اظہار کیا. لمبا واقعہ ہے کہ وہ خلوت میں غسل کر رہے تھے، اپنا کپڑا اتار کر پتھر پر رکھا، اللہ نے پتھر کو حکم دیا چل. پتھر آگے جا رہا تھا، موسیٰ پیغمبر پیچھے بھاگ رہے تھے اور فرما رہے تھے سعودی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے دیتا جا. حتیٰ کہ بھاگتے بھاگتے پتھر جا کر بنو اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور ٹھہرا اور وہاں پر حضرت موسیٰ پیغمبر کو انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے واللہ ما بموسیٰ من باس، اللہ کی قسم موسیٰ پیغمبر میں تو ایسی ویسی کوئی بیماری نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ پیغمبر غصے میں تھے، پتھر سے اپنا کپڑا اٹھایا، لباس پہنا اور پتھر کو زور سے مارنے لگے. آج بھی اس پتھر پر حضرت موسیٰ پیغمبر کی لاٹھیوں کے نشان موجود ہیں اور پتھر کہاں ہے یہ واللہ عالم بالصواب. تو یہ تکلیفیں تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی تکلیفیں تم نے نہیں دینی نبی کو کہ نبی پر الزام تراشی کرو، کبھی شاعر کہو، کبھی مجنون کہو، کبھی دیوانہ کہو، کبھی بہت اپرست کہو، کبھی کیا جملہ کہو، کبھی کیا جملہ کہو، جیسے بنی اسرائیل نے تکلیف دی. اور یاد رکھو نبی کو جو تکلیف دیتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والے وہ کسی بھی رسول کو تکلیف دیں دنیا و آخرت میں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت و پھٹکار کے مستحق بنتے ہیں. نبی کی گستاخی بھی نبی کو تکلیف دینا ہے، اور جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہو وہ بھی اللہ کے نبی کو تکلیف دینے والا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قسم کی تکلیف دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں. اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
تسلی دینے کے لیے گزشتہ انبیاء کی تکلیفوں کا ذکر کیا۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں لیما تؤذوننی، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ وقد تعلمون، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم، کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تمہیں یقین ہو چکا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بنی اسرائیل موسیٰ پیغمبر کی رسالت کے برحق ہونے کو واضح طور پر پہچانتے تھے، جس طرح یہودی اور عیسائی اس وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور برحق ہونے کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے موسیٰ پیغمبر نے انہیں دلیل دی کہ تمہیں پتہ تو ہے کہ میں اللہ کا تمہاری طرف رسول ہوں، پھر یہ تکلیفیں کیوں دیتے ہو؟ کبھی جہاد سے انکار کر دیتے ہو، کبھی اللہ کی طرف سے من و سلوہ حاصل کرنے کے بعد بچڑے کو پجاری بن جاتے ہو، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سمندر پار کرتا ہے اور تم اتنی بدبخت قوم ہو کہ کسی کو پوجا پاٹ کرتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہو اجعل لنا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی اسی طرح معبود بنا دیں جس طرح ان کے لیے معبود بنایا ہوا ہے۔ کبھی کیا مطالبہ، کبھی کہتے ہو ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ کو آمنے سامنے دکھا دے۔ یہ سارے مطالبے اللہ کو آمنے سامنے دیکھنے کا اور معبودان باطلہ کو دیکھ کر معبود بنانے کا، من سلوہ کھانے کے باوجود بچڑے کی پوجا کرنے کا، موسیٰ پیغمبر پر اس کی طبیعت کے بارے میں الزام لگانے کا، اور جہاد کے وقت یہ انکار کرنے کا کہ ہم جہاد نہیں کرتے، یہ سارے موسیٰ پیغمبر کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا تمہاری طرف رسول ہوں۔ بارہا سمجھانے کے باوجود قوم موسیٰ اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹی رہی، اور آپ نے سورہ یونس میں پڑھا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، حضرت موسیٰ پیغمبر کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے، اور ایمان نہ لانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فرعون زمین کے اوپر سرکش بغاوت کرنے والا بادشاہ بنا بیٹھا تھا اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ سپر پاور سمجھتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا، جب قوم موسیٰ ٹیڑھی ہو گئے، فَلَمَّا زَاغُوا، پس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، فَلَمَّا زَاغُوا، پس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیا، اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں ہمارے یہاں۔ پہلی بات، آیت کا یہ حصہ اور یہ جملہ ہمیں اللہ کی قدرت کا ایک نظام سکھا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پہلے یہ خود ٹیڑھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا ہے۔ جیسے بندہ کرتا ہے، یہ صرف اردو ادب کا جملہ نہیں ہے، یہ سکول کی کتابوں میں پڑھائی جانے والی کہانی نہیں ہے، یہ شریعت کا مدعا اور مقصد ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، آپ حدیثیں سنتے رہتے ہیں، جب بندہ اللہ کی بندے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر مہربان و مشفق ہو جاؤ، آسمان والا تم پر مشفق ہو جاؤ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حدیث میں آتا ہے جو سب کو ملاتا ہے اللہ اس کے معاملات ملا دیتا ہے۔ کل میں نے حدیث سنائی تھی، یہ اصول مل رہا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حدیث میں آتا ہے من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کی مسلمان کی مشکل کو آسان کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسلمان بندے کی جس نے دنیا میں کسی کی پریشانی کے حل کے لیے تبدو اور کوشش کی تھی، آخرت کی پریشانیاں ہٹا دے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یسر علی محسن، جس میں سے کسی نے مقروض نے قرضہ لیا اور تنگ دست تھا، قرض خواہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس کو آسانی دے دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس آسانی دینے والے کو آسانی دے دے گا۔ حدیث میں آتا ہے من ستر مسلما سترہ اللہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے
ویسے ہی اللہ میدان محشر میں سارے لوگوں کے سامنے اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ قرآن نے بتایا جو دنیا میں قرآن سے روگردانی کرتا ہے قیامت کے دن آئے گا، قرآن کو دنیا میں پڑھتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اندھا، گنگا اور بہرا کر دے گا، اور پھر جب اندھا ہو جائے گا کہے گا اے اللہ کیوں تو نے مجھے اندھا کر کے کھڑا کیا ہے، لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ۔ اللہ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب بولنے کی طاقت دے گا کہے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، تیرے پاس میرا قرآن آیا تھا، تو اس سے اندھا بن کر رہا تھا، آج میں نے تجھے اندھا کر دیا، تو نے قرآن کو بھلا دیا تھا، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں اور پوری شریعت اسی اصول سے بھری ہوئی ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، بس جب یہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں کو کیوں ٹیڑھا کیا؟ دوسرا مسئلہ، ایک اصول تو آپ سمجھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کے فرامین میں یہ اصول بارہا انداز میں سمجھایا ہے کہ دنیا میں دنیا والوں کے ساتھ آپ جیسے کر رہے ہو ویسے تمہیں رزلٹ ملے گا، دنیا میں اللہ کے ساتھ حقوق اللہ کے معاملے میں جیسے کر رہے ہو ویسے تمہیں رزلٹ ملے گا۔ اور دوسرا اصول کہ اللہ نے ان کے ٹیڑھے ہونے کے نتیجے میں ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے انسانی اعضاء کا رئیس اعظم ہے، اور جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کا وزیر اعظم دل ہوتا ہے، اور دل کے اوپر ہی پوری کامیابی کا انحصار ہے، اخروی کامیابی بھی اور دنیاوی کامیابی بھی۔ اور دل تمام تر کامیابیوں کا بھی مرکز ہے، تمام تر بربادیوں کا بھی مرکز ہے۔ حدیث میں آتا ہے جسم کا یہ لوتھڑا جسے دل کہتے ہیں اگر یہ درست ہو جائے صالح الجسد کلہ، جسم پورے کا پورا درست رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، دل ٹیڑھا ہو جائے سارے اعضاء ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے سزا کے طور پر سب سے پہلے دل کو ٹیڑھا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر بار بار دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے اور پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، جما دے اور ہمیشگی و تسلسل عطا فرما کر کے ہدایت کے راستے پر گامزن فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے یا مصرف القلوب ثبت قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ سامعین محترم، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی وجہ سے ہی بندے کی کایا کو پلٹتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، بس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جہاد سے جو انکار کرتا ہے، جہاد سے جو انکار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فاسق قرار دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 کے اندر اپنی قوم کو فاسق قرار دیا تھا، تم جہاد نہیں کرتے نا تم فاسق۔ کس نے قرار دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور اس آیت میں آیت نمبر 6 ہے غالباً، آیت نمبر 5، آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فاسق قرار دیا جہاد نہ کرنے کی وجہ۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 کے اندر یعنی 25 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو فاسق قرار دیا ہے، اور اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا تم فاسق ہو اگر تم جہاد نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کے حکم کی عدولی اور اطاعت کی بجائے ہر کام میں ٹیڑھے چلنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نہ صرف ان کو گمراہ کر دیا بلکہ انہیں فاسق بھی قرار دے دیا۔ کیوں؟ ٹیڑھی راہ پر چلنے والوں کو زبردستی سیدھی راہ پر اللہ نہیں چلاتا، کیونکہ اس سے آزمائش کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کے لیے راستہ واضح کر دیا ہے، اس کی مرضی وہ چاہے تو شکر گزار بن جائے، وہ اما کفورا، اس کی مرضی وہ چاہے تو ناشکرا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو سیدھے راہ پر چلا دیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 115 میں آتا ہے نولیہ ما تولی، انسان جس طرف پھرے گا ہم اسے اس طرف پھیر دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم انسان بن کے رہے میری تمہارے اوپر رحمت ہوتی رہے گی، لیکن اگر وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم گمراہی کی طرف لوٹ گئے ہم بھی تمہاری طرف لوٹ آئیں گے اور تمہیں سزائیں چکھائیں گے۔ آج کل کے معاشرے میں وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا کا ترجمہ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم کے اصول میں کریں تو یوں معنی بنے گا وَإِنْ عُدْتُمْ، اے دنیا والو اگر تم نے ڈنڈی ماری عُدْنَا، ہم تمہیں ڈنڈے مارتے رہیں گے۔ اور دیکھ لیں جو قرآن و حدیث کے بارے میں ڈنڈی مار رہے ہیں، دوغلی چال چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی دشمن کے ہاتھوں، کبھی معاشی بحران سے، کبھی امن و امان کے خاتمے سے، اور کبھی فتنہ و فساد کے معاملے میں، اور کبھی ذہنی سکون چھین کر کے ان پر ڈنڈے برسا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو سکھایا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے تکلیف دی، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کافروں نے نہیں تکلیف پہنچائی بلکہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے منافقین بھی جہاد کے مسئلے میں اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ کبھی زبانی اذیت کے ساتھ تکلیف دیتے، اللہ کے نبی پر جملے کستے، اور جہاد کے موقع پر کئی مرتبہ منافقین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ حالانکہ اس آیت میں اللہ نے روکا تھا کہ جہاد کے معاملے میں بالخصوص اور عام معاملات میں بالعموم محمد کریم کو تکلیف نہیں دینی۔ جنگ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے 300 آدمی لشکر کا تقریباً تیسرا حصہ تھا، عین میدان جنگ سے نکال کر واپس چلا گیا۔ اور جب خندق کا موقع آیا پھر منافقین نے محمد کریم کو تکلیف دی ہے، کفار سے مل کر سازشیں کی اور مسلمانوں کی حوصلہ شکنی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سورہ آل عمران، سورہ احزاب میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ تکلیفیں دی، نبوت کے اعلان سے ہی کفار کی طرف سے مسلسل اور بے پناہ تکلیفیں پہنچی، لیکن جب اپنی جماعت میں شامل منافق جو ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھتے تھے اور باطنی طور پر محمد کریم کو تکلیفیں دیتے تھے، جب ان کی طرف سے تکلیف ہوئی تو اس ایذا کا احساس زیادہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اسی لیے منافقوں کا ذکر کیا ہے، محمد کریم اور آپ کے اصحاب کو تسلی دلائی ہے کہ اگرچہ کچھ منافق قسم کے لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں اور جہاد میں جانے سے پس و پیش اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے نبی غم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اندر فوج سے جہاد کرنے والے اور جان و مال قربان کرنے والوں کی عظیم جماعت تیار کر رکھی ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی گئیں، اللہ کے نبی ان تکلیفوں کو جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا یاد کر کے، ان تکلیفوں کو محسوس کر کے حضرت موسیٰ پیغمبر کی تکلیف کو یاد کرتے اور اپنے آپ کو تسلی دیتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا اے عدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم میں عدل کرو۔ اللہ کے پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ ناراض ہو گئے اور آپ کے چہرے پر غصے سے اس طرح آثار نمایاں تھے یوں لگتا تھا گویا کہ آپ کے رخساروں پر سرخ انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا دنیا میں کون عدل کرے گا؟ آیا تو میں ہی عدل کرنے کے لیے دوں۔ پھر آپ نے اپنے غصے کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دیتے ہوئے کنٹرول کیا، اور آپ نے اپنے اوپر پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرنے کے لیے اپنی ذات اور اپنے دل و دماغ کو ان کلمات کے ساتھ دلاسا اور تشیع دیا۔ فرمانے لگے یرحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر،
اللہ موسیٰ پیغمبر پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئی جن تکلیفوں کا ذکر ابھی ہم پڑھ رہے تھے، مگر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں موسیٰ پیغمبر کے ساتھ ساتھ عیسیٰ پیغمبر کا تذکرہ کیا، کیونکہ عیسیٰ پیغمبر کے ساتھ بھی ان کی امتیوں نے وہی سلوک کیا جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ پیغمبر سے سلوک کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، مصدقا، اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس چیز کی، بین یدیہ، جو مجھ سے پہلے ہے، من التوراتی، تورات کی صورت میں، ومبشرا، اور اس حال میں کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یأتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا، فلما، بس جب، جاءہم بالبینات، موسیٰ پیغمبر ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آ گئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو وہ کہنے لگے یہ کھلا جادو ہے۔ فلما جاءہم، پس جب محمد کریم ان کے پاس لے کر آ گئے، بالبینات، واضح نشانیاں، قالوا، تو وہ کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ پیغمبر کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے ہے تورات کی صورت میں، یعنی میں اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تردید نہیں کرتا بلکہ تصدیق کرنے والا ہوں۔ دوسرا یہ کہ میرا وجود ان بشارتوں کو سچا ثابت کرنے والا ہے جو میرے متعلق تورات میں دی گئی، میں ان کا مصداق ہوں، لہذا تم پر لازم ہے کہ تم مجھ پر ایمان ہو۔ پہلی چیز کہ میں تورات میں آنے والے احکام کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ دوسری چیز، میرا وجود ان بشارتوں کو اور ان خوشخبریوں کو سچا ثابت کرنے والا ہے جو تورات میں اللہ نے میرے بارے میں لکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب تورات عطا کی تھی، اس میں عیسیٰ پیغمبر کی بھی اوصاف کا ذکر تھا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بھی ذکر تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پیغمبر کو انجیل عطا کی تھی اس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر تھا، اور فرمانے لگے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اس حال میں کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس آیت میں واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ کے اسم مبارک احمد کی صراحت کے ساتھ آپ کی آمد کی خوشخبری دی تھی، واضح طور پر کہ اس کا نام احمد ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام احمد بھی ہے، ایک نام احمد بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد، میں محمد بھی ہوں، انا احمد، میں احمد بھی ہوں، انا الباہی، میں باہی بھی ہوں، اور باہی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا، الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہ میرے ذریعے اللہ کفر کا سارا نظام مٹا دے گا، وانا الحاشر، اور میں حاشر ہوں، حاشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنے والا، الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ لوگ میرے پیچھے جمع کیے جائیں گے، وانا العاقب، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب کا معنی ہوتا ہے سب نبیوں کے بعد آنے والا، الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ توجہ، موسیٰ علیہ قرآن کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں
موسیٰ علیہ السلام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی محمد کے نام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی احمد کے نام سے، اور اس میں حکمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جب انہوں نے احمد کے نام سے خوشخبری دی تھی، احمد نام کا کوئی اور بندہ نہیں تھا، کوئی بندہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نام ذکر کروایا حضرت عیسیٰ پیغمبر کی زبان سے کہ کوئی بندہ احمد نامی ہو ہی نہ جو کھڑا ہو کر جھوٹا دعویٰ کر دے کہ دیکھیں جی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد نام کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے ہیں، لہٰذا میں وہ احمد۔ اللہ نے نام ہی ایسا ذکر کروایا کہ کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ ہی نہ کر سکے۔ اور حضرت موسیٰ پیغمبر کی قوم میں محمد نامی کوئی بندہ نہیں تھا، اللہ نے ان کی زبان سے وہ نام ذکر کروایا کہ کوئی دعویٰ ہی نہ کر سکے۔ اور اللہ کے نام، اللہ کے نبی کے ذاتی نام دو ہیں، احمد محمد، صفاتی نام بہت ہیں اور دونوں نام بڑے بلیغ ہیں۔ احمد کا معنی پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، محمد پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، اور حقیقت ایسے ہے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی تعریف کی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی تعریف کرنے والے تھے۔ آپ سیرت کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی اٹھنے کی دعا کرتے، پھر اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھتے، سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھتے، اللہ کی تعریف، وضو فرماتے اللہ کی تعریف، واش روم جاتے بسم اللہ پڑھتے، واپسی آ کر غفرانک کا اللہ کی تعریف، وضو فرماتے اللہ کی تعریف، کھانے کے شروع میں اللہ کی تعریف، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کی تعریف، باہر نکل رہے ہیں اللہ کی تعریف، لباس پہن رہے ہیں اللہ کی تعریف، کوئی چیز گر رہی ہے اس کو پکڑ لیا بسم اللہ کہہ کر اللہ کی تعریف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے دعا سکھائی اللہ کی تعریف، اور پھر اس کے بعد سونے لگے اللہ کی تعریف، کاروبار کرنے لگے اللہ کی تعریف، گھر سے پورے 24 گھنٹے اللہ کی تعریف میں ہوتے تھے۔ اس لیے احمد ہیں آپ سب سے زیادہ جو اللہ کی تعریف کرنے والا، اور محمد سب سے زیادہ جس کی اللہ پوری کائنات میں تعریف کی جائے، اور اللہ کے نبی کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپ اور بھی کوئی چیز نہ دیکھیں، آپ صرف اذان کا معاملہ دیکھ لیں، پوری دنیا میں سب سے پہلے ملیشیا میں فجر کی اذان کا ٹائم ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوتے ہوتے مختلف ممالک سے گزرتے گزرتے ابھی پوری دنیا میں فجر کا ٹائم ختم نہیں ہوا ہوتا کہ ملیشیا میں پھر زور کی اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کی پھر تعریف شروع، پھر اسی طرح رات 24 گھنٹے کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اذان کی شکل میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو، اللہ کے نبی کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ محمد اور احمد نام رکھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کوئی بھی تعریف جو ہوتی ہے وہ کام کے آخر میں ہوتی ہے، کام کے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ہم پڑھتے ہیں نا الحمد، حمد احمد اور محمد جو دو نام ہیں، ان دونوں کے جو مادہ ہے وہ تعریف کا مادہ ہے، اور تعریف جو ہوتی ہے کام کے کمپلیٹ ہونے پر ہوتی ہے۔ جنتی بھی آخر میں الحمدللہ کہیں گے، ہم بھی کوئی کام کر لیتے ہیں تو آخر میں الحمدللہ کہتے ہیں، اور اس پر قرآن کھڑا ہوا ہے کہ کام کے کمپلیٹ ہونے پر اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ نبوت کی یہ عمارت جب پوری ہوئی ہے، محمد کریم کو نام محمد اور احمد سے بھیج کر سب سے زیادہ تعریف کا عہدہ نصیب فرما کر اللہ نے ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ دے دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں ہیں اور اللہ کی تعریف کرنے والے بھی ہیں، اور کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ اور اس میں دو خوشخبریاں واضح ہیں، نمبر 1 جو احمد آئے گا وہ حضرت عیسیٰ پیغمبر کے زمانے کے بعد آئے گا، اور دوسرا اس کا نام احمد ہوگا، اب کوئی کشیدگی نہیں ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ انجیل میں بھی یہ نام موجود تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کر دیا۔ فلما جاءہم بالبینات، بس جب آ گئے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے پاس واضح دلائل لے کر، قالوا تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ واضح جادو ہے۔ آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آ گئے، انہوں نے پہچاننے کے باوجود کھلا جادو کہہ کر جھٹلا دیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے کفر کیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو معجزات اور نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود کھلا جادو قرار دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔